جو نکاح نامہ ہے جس پہ عام طور پہ جو درج ہوتا ہے، جس میں 22-23 شقیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شق 18 نمبر شق ہے، آرٹیکل نمبر 18 نکاح نامے کے اندر، جو ہمارے ہاں ایک عرصہ دراز سے نکاح نامہ چلا آ رہا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آیا کہ شوہر نے بیوی کو حق طلاق تفویض کر دیا ہے اور کن شرائط پر کیا ہے۔ تو اس سے متعلق اکثر و بیشتر سوال پوچھے جاتے ہیں، اور آج کل یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے، کیونکہ میڈیا نے اور ٹی وی ڈراموں نے نوجوان نسلوں کے ذہن تبدیل کر دیے ہیں۔ وہاں ان بچوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ جی بس عورت کو بھی حق طلاق تفویض کر دینا چاہیے۔ اور اب جو نکاح پڑھائے جاتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں تو پہلا سوال کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹی کو حق طلاق تفویض کروانا ہے۔ تو اس حوالے سے چند 2-3 باتیں جو ضروری ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیا کہ یہ شق اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، کہ کیا شوہر بیوی کو حق طلاق تفویض کر دے یا کر دیا ہے۔ تو یہ شق اسلامی ہے، یہ شق غیر اسلامی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ شریعت نے طلاق کا حق شوہر کو دیا ہے اور بیوی کو خلا کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو خلا لینے کا حق نہیں ہوتا تھا، اور شوہر طلاق کا حق رکھتا تھا لیکن غلط استعمال کرتا تھا، گھڑا ہوا تھا۔ مثلاً فرض کریں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زمانہ جاہلیت میں مختلف موقعوں پر 100 دفعہ بھی طلاق دے دی، تو کوئی پابندی نہیں تھی، وہ 100 دفعہ طلاق دینے کے بعد بھی کہتا تھا بس میں نے رجوع کر لیا، تو رجوع سمجھا جاتا تھا۔ شریعت نے اس کو ثلاثہ کا لفظ بول کر 3 تک محدود کر دیا، یعنی اس طلاق کے اختیار کو کھیل تماشا بنانے سے منع کر دیا، یہ شوہر کو کہا۔ اور عورت کو خلا کا حق نہیں تھا، شوہر چاہے اس کو ظلم و ستم کرے، عورت کو شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے جان کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، شوہر فزیکلی انفٹ ہے، یا وہ اس نان و نفقہ ادا نہیں کرتا، بیوی کا لازمی خرچہ پانی نہیں دیتا اور ہر صورت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان 4-5 بنیادی وجوہات کی وجہ سے شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا، اختیار دیا، جس کا ایک شرعی ضابطہ کار ہے۔ اب عورت جو ہے جیسے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، ایسے شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی کہتی ہے میں طلاق قبول نہیں کرتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو شوہر نے جیسے الفاظ زبان سے ادا کیے ویسا حکم لگ جائے گا۔ اب طلاق کی ایک صورت ہے وکیل بنا کے طلاق دینا۔ فرض کیجئے شوہر کسی بھی شخص کو یہ کہتا ہے، کسی بھی شخص کو یہ کہتا ہے کہ تم میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے دو، جیسے کہ عام طور پہ لوگ وکیل ہائر کرتے ہیں یا اسٹامپ فروش وثیقہ نویسوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھئی میری فلاں جو بیوی ہے اس کو تم طلاق نامہ جاری کر دو، ان کے کہنے پہ وہ طلاق نامہ جاری کر دیتے ہیں، وہ وکیل ہی بنائے جاتے ہیں اصل میں۔ اگر شوہر نے کسی بھی شخص کو کہا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دے، اور شوہر کے جملے کے مطابق اس شخص نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق ہو جائے گی۔ جس طرح کسی اور کو طلاق تفویض کر دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی کو حق طلاق تفویض کر دیا اور بیوی نے شریعت کے مطابق اس حق کو استعمال کر دیا، تو طلاق ہو جائے گی۔ اس میں بیوی یا کسی فرد کی تخصیص نہیں ہے، یہ تو وکیل بنانا ہے اصل میں۔ اصل حق اس شوہر کا تھا، اس شوہر نے کسی کو بھی حق دے دیا تو وہ حق اس شرائط پہ یا جو اس نے بات کہی ویسے استعمال کرے گا تو ہو جائے گا۔ اب یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شق غیر اسلامی ہے، کیونکہ عورت تو بیوی کو طلاق دے ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے گی، عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی، عورت بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے گی۔ تو اپنے آپ کو کیسے دے گی کہ مثلا شوہر نے کہا کہ تجھے حق طلاق تفویض کرتا ہوں، اب شوہر کہتی ہے کہ میں
تیرے دیے ہوئے حق کے مطابق اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں تیری طرف سے۔ تو گویا کہ طلاق اس نے اپنے آپ کو دی، لیکن شوہر کے حق دینے پر دی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ تو ہے اس حق طلاق تفویض کرنے کی مسئلے کی حقیقت، کہ شرعی لحاظ سے اگر شریعت کے مطابق کسی نے کیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ حق طلاق تفویض کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اصل سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حق طلاق تفویض نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اب اس کی بڑی تفصیلی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ نکاح فارم کے اندر یہ 18ویں نمبر کی شک موجود ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے تو اس وقت طلاق کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس وقت تو آپس میں محبت کی، جوڑ کی اور تعلق کی باتیں ہونی چاہیے۔ جب نکاح کے وقت ہی اگر یہ شرطیں عائد کرنا شروع کر دی جائیں گی تو پھر آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، پھر آئندہ کیا بنے گا؟ ایک تو یہ بات ہے، اس سے دلوں میں اس نکاح کے موقع پر باتیں رہ جاتی ہیں جن کا نقصان بعد میں اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس لیے شوہر کو بیوی کو حق طلاق تفویض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی کو حق طلاق تفویض کرنے میں کوئی حکمت، کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ شوہر کی طرح بیوی کو خود حق طلاق دے دیتا۔ تو جب اللہ نے نہیں دیا، جب نبی نے نہیں دیا، تو پھر یہ ایک قدم اللہ نبی سے جب آگے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن کیا کہتے ہیں سورہ حجرات کے اندر؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو۔ تو اللہ رسول نے جب حق نہیں دیا تو پھر اسے بھی حق نہیں دینا چاہیے۔ اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے۔ دیکھیے اللہ نے پھر مرد کو کیوں حق دیا طلاق کا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ عورت کو خلع کا حق ہے لیکن اس کا اپنا ہی طریقہ کار ہے، لیکن طلاق کا حق یک طرفہ ہے۔ خلع میں تو مرد کی رضامندی کسی حد تک معتبر ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ طلاق میں عورت کی رضامندی شرط نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی نے سنی نہیں، اس نے لیٹر ایشو کیا، بیوی نے پڑھے بغیر پھاڑ دیا، بیوی نے دستخط ہی نہیں کیے، اس نے اپنا موبائل فون ہی توڑ دیا جس موبائل فون میں اس نے طلاق لکھ کے بھیجی تھی، تو بیوی تک تو طلاق نہیں پہنچی تو کیا ہو گئی؟ ہو گئی۔ کیونکہ شوہر کی طرف سے طلاق ویلڈ ہونے کے لیے بیوی کی رضامندی شرط نہیں، اجازت شرط نہیں، حتیٰ کہ اس بیوی کے علم میں آنا بھی شرط نہیں۔ ایک تو یہ بات۔ اب یہ جو یک طرفہ حق اللہ نے مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا، کیونکہ عورت کی نفسیات مرد سے مختلف ہے۔ عورت کا جلدی ایموشنل ہو جانا، جلدی جذبات میں آ جانا، جلدی بھڑک جانا غصے میں، پل میں رتی پل میں ماشا، فوراً کبھی بھڑک جانا، کبھی فوراً غصہ ختم کر کے محبت و پیار کی باتیں شروع کر دینا۔ تو چونکہ اس کے مزاج میں استقامت نہیں ہے، دور اندیشی مرد کے مقابلے میں کم ہے، تو اگر یہ حق طلاق عورت کو تفویض کیا جائے گا، یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں پوری لوڈڈ گن اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے۔ اب وہ بچہ کوئی نہ کوئی تو نقصان کر سکتا ہے، وہ اس کی مناسب چیز نہیں ہے۔ تو جب عورت کو حق طلاق تفویض کیا جاتا ہے تو پھر نفسیاتی طور پر وہ عورت غلطی کر بیٹھتی ہے، اور غلطی کرنے کے نتیجے میں نقصان دونوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے عورت کو، بیوی کو حق طلاق تفویض کرنا حکمت کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی نے حق طلاق دے دیا تو مل جائے گا اور اس شریعت کے مطابق استعمال کیے تو طلاق ہو بھی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ حکمت کے خلاف ہے۔ تو اس بارے میں کیا کیا جائے؟ تو جو مشورہ مانگتے ہیں ان کو تو میں مشورہ یہی دیتا ہوں کہ کبھی بھی حق طلاق تفویض نہ کیا جائے۔ حق خلا آلریڈی موجود ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ اللہ نہ کرے پیش آتا ہے تو حق خلا کا حق وہ پہلے سے بیوی کو ہے، جو کہ شریعت میں بھی ہے، آج کے قانون میں بھی ہے۔ اس کے لیے پیشگی کوئی ریٹن فارم میں کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ایسا حق موجود ہے۔ تو جس وجہ سے حق طلاق تفویض کروایا جاتا ہے وہ وجہ، وہ حل تو پہلے سے موجود ہے۔ اگر کوئی بہت مجبور بھی کرے، فرض کیجئے ایسے بھی ایک جگہ حاضری کا موقع ملا کہ انہوں نے شرط عائد کر دی کہ ہم نکاح نہیں کرتے بیٹی کا جب تک حق طلاق تفویض نہیں ہوگا،
تو اگر کہیں ایسی مجبوری اگر ہو جائے اور نکاح کرنا ہی ہو تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ پھر ایک طلاق کا حق دیا جائے، 2 اور 3 کا نہ دیا جائے۔ پھر شوہر یہ لکھوائے فارم کے اوپر کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کا حق دیا ہے، ایک کا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ کوئی ان بن کا مسئلہ پیدا ہوا اور بیوی نے جذبات میں آ کے اگر وہ طلاق اپنے اوپر طلاق کا حق استعمال کیا تو طلاق ایک ہی واقعہ ہوگی۔ تو ایک واقعہ ہونے کی صورت میں شوہر اس طلاق سے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ایک طلاق واقع ہو گئی تو رجوع کے لیے عورت کی رضامندی شرط نہیں ہے۔ شوہر اگر یک طرفہ بھی کہہ دے کہ میں نے ایک طلاق سے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا، کیونکہ یہاں عورت کو اختیار نہیں ہے نہ طلاق دینے کا، نہ طلاق کو روکنے کا، نہ طلاق سے رجوع کرنے کا۔ یہ سب حقوق مرد کو دیے جاتے ہیں۔